اسٹیبلشمنٹ کے کون سے وہ سیاستدان ہیں جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے اندر انسٹالڈ ہیں؟ عمران خان صاحب اگر مانے ہوں گے تاکہ مجھے کوئی اچھی ڈیل مل جائے کہ دیکھیں سر ہم نے آپ کی یہ بات بھی تو مانی ہے، عسکری پروڈکٹس کا بائیکاٹ کر دو، عسکری پروڈکٹس جو پی ٹی آئی کے اندر گھسی ہیں ان کو تو نکالو، پورا میچ فکسڈ ہے، چاہے حکومت کی سائڈ سے ہو یا اپوزیشن کی سائڈ سے۔ ارب پتیوں کی لڑائی ہے بھائی، ایک پولیٹیشین ہے بہت بڑا نام ہے پاکستان کا، اس کے بیٹے نے 2.25 کروڑ روپے کی گھڑیاں خریدی لیٹر۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین پچھلے ایک ہفتے میں کافی سوالات آپ کے آئے ہوئے تھے، ان سوالات کے جوابات شامل کریں گے۔ اچھا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ ویڈیو جو میں ریکارڈ کر رہا ہوں میں نے پہلے سوالات نہیں پڑھے ہوئے، تو میں جیسے ہی سوال پڑھوں گا میں پہلی دفعہ پڑھوں گا اور ساتھ ہی میرا ریاکشن جو ہے وہ فرسٹ ٹائم ہی ہوگا۔ میں پریپیئرڈ نہیں ہوں اس کے لیے کہ کیا کیا سوال میرے پروڈیوسر صاحب نے یہاں پہ لکھ کے دیے ہوئے، لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ پہلا سوال ہے جی مشتاق احمد صاحب کا۔ منصور بھائی، آپ نے سوال کا جواب دیا کہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر حکومت مذاکرات نہیں کر سکتی، تو کیا پی ٹی آئی بھی اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے مذاکرات کر رہی ہے؟ مشتاق صاحب بالکل، یہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کہہ لیجئے، خواہش کہہ لیجئے، زبردستی کہہ لیجئے، پریشر کہہ لیجئے، یہ آپ کے اوپر میں چھوڑتا ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں برائے مہربانی یہاں پہ بہت سے ایسے کیریکٹر ہیں جو ہم اچھی طرح ہم صحافی جانتے ہیں، اسلام آباد کے اندر، لاہور کے اندر صحافی جانتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے کون سے وہ سیاستدان ہیں جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے اندر انسٹالڈ ہیں، اور وہ جو کچھ بھی کریں گے، جو بات کریں گے، جیسا کریں گے، اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے کریں گے۔ اچھا دوسری امپورٹنٹ بات یہ، ان لوگوں کو کوئی زور زبردستی کے ساتھ ان کرسیوں پہ نہیں بٹھایا گیا ہے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، میری غور سے بات سنیے گا کہ اگر یہ بیٹھے ہوئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے بیٹھے ہوئے ہیں تو صرف اسٹیبلشمنٹ نہیں، یہ عمران خان کی بھی مرضی سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ عمران خان کی مرضی کے بغیر کوئی بیٹھ سکتا ہے؟ کوئی پی ٹی آئی کے اندر کوئی عہدہ لے سکتا ہے؟ نہیں لے سکتا نا۔ تو یہ ان کی بھی مرضی سے، اور وہ اگر انہوں نے بٹھایا ہوا ہے اس کی کیا ریزن ہے؟ عمران خان صاحب اگر مانے ہوں گے، آپ اس کو کریں نا کیلکولیٹ کریں کیوں مانے ہوں گے، اس کی صرف ایک ریزن ہے کہ تاکہ مجھے کوئی اچھی ڈیل مل جائے کہ دیکھیں سر ہم نے آپ کی یہ بات بھی تو مانی ہے۔ مجھے بہت حیرانگی ہوتی ہے، اب آپ میری بات کو نا غور سے سنیے گا، نام میں نے نہیں لینا لیکن میری بات کو انڈرسٹینڈ کیجیے گا، اور میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ کبھی کوئی اگر آپ کے سامنے یہ بات کہے نا پاکستان تحریک انصاف سویلین بالادستی کی بات کرتی ہے، یہ میرا کلپ اس کو ضرور دکھائیے گا۔ بھائی مجھے ایک بات بتائیے، آپ کے وی لاگرز، آپ کے لونڈے لپاڑے، پوڈ کاسٹ کرنے والے جو سارے ہیں، وہ بیٹھ کے پاکستان تحریک انصاف کے کئی رہنماؤں کے حوالے سے کہتے ہیں یہ تو وہاں پہ ملے ہوئے ہیں، ان کی سیٹنگ تو وہاں پہ ہوئی ہوئی ہے، یہ وہاں سے آپریٹ ہو رہے ہیں۔ ایسا ہی ہے نا، ہیں چند ایسے افراد ہیں، کسی کے کوئی ہوں گے، کسی کے کوئی ہوں گے، لیکن ہیں ایسے چند چہرے، ایسے چند نام پی ٹی آئی کے اندر ہیں۔ تو بھائی نے عمران خان کو کون ہٹا دے، ہٹا دے۔ وہ شہباز گل، میں چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں نا، میں نے پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ شہباز گل جو ہے باہر بیٹھ کے بیرسٹر سیف کے اوپر وہ تنقید کرتا ہے، وہ تو خیر اپنا سودا بیچنے کے لیے کرتا ہے، اس کا کیا تعلق ہے پاکستان کی پالیٹکس کے ساتھ، لیکن وہ اپنا سودا بیچنے کی خاطر سب کچھ کرتا ہے۔ تو میں نے اس کو بھی کہا تھا، وہ کہتا ہے جی بیرسٹر سیف جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی زبان بولتے ہیں، ٹھیک ہے بھائی تو زبان بند کر دو، آپ نکال دیں، نکالتے کیوں نہیں ہیں؟ نکالیں نا، ان کے کے پی کی گورنمنٹ سے نکال دیں۔ کئی لوگ مثال کے طور پہ بیرسٹر گوہر کے اوپر تنقید کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب باقی سارے گرفتار ہو جاتے ہیں، گرفتار کیوں نہیں ہوتے؟ یہ بھی تنقید ہوتی ہے ان کے اوپر، اور ان کے اوپر مطلب چند لوگ جو ہیں انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ جناب یہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے ہٹا دیں۔ چیئرمین ہے نا پی ٹی آئی کے، کس کی اجازت سے بنے ہوں گے؟ بن سکتے ہیں عمران خان کی اجازت کے بغیر؟ نہیں۔ سو اس لیے مجھے عجیب لگتا ہے جب آپ بیٹھ کے یہاں پہ اندر کھاتے آپ لوگوں نے سیٹنگز کی ہوئی ہیں، اندر کھاتے اپنے اپنے بندے جو ہیں وہ وہاں پہ فٹ کرائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے سارا کچھ ہوتا ہے، اور دوسری جگہ ہم سویلین بالادستی کی بات کر رہے ہیں۔ عسکری پروڈکٹس کا بائیکاٹ کر دو، عسکری پروڈکٹس کا بائیکاٹ کرنا ہے، پہلے عسکری پروڈکٹس جو پی ٹی آئی کے اندر گھسی ہیں ان کو تو نکالو، عسکری پروڈکٹس جو پی ٹی آئی کے اندر گھسی ہیں پہلے ان کا تو بائیکاٹ کر لو، باقی چیزوں کا بائیکاٹ بعد میں کرنا، سیمنٹ، دلیا، ان ساری چیزوں کا بعد میں کرنا، پہلے انہوں نے تو کرو۔ آپ لوگ تو اتنے جوگے نہیں ہیں کہ ان کا بائیکاٹ کر سکیں۔ دوسرا سوال نعیم گیلانی صاحب کا، آپ اپنے وی لاگ میں بتا رہے تھے کہ عمران خان کے جو باہر رہنما ہیں وہ اندر جا کے عمران خان کو مکمل بات نہیں بتاتے، اور جو عمران خان کی بات ہے وہ باہر آ کے مکمل عوام کو نہیں بتاتے۔ کیا یہ لوگ نہیں چاہتے کہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان مذاکرات کامیاب ہوں؟ دوسرا سوال، اگر آپ کو عوام مکمل اختیارات دے کہ اس ملک کا سربراہ بنا دے تو آپ کتنے عرصے میں اس ملک کو ہر طرح کے گند سے پاک کر دیں گے؟ سوال نمبر پہلا جو ہے نعیم بھائی، آپ کو اس کا میں جواب دے دوں کہ کیا یہ لوگ نہیں چاہتے کہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان مذاکرات کامیاب ہوں؟ بھائی یہ جو کچھ کر رہے ہیں نا،
یہ کر ہی صرف اس وجہ سے رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائے. اگر فار ایگزامپل عمران خان صاحب جو ہے وہ انہوں نے مرچوں کا لیول جو ہے وہ 9 نمبر یا 10 نمبر پہ رکھا ہوتا تھا نا, تو یہ باہر آ کے نا اس کو کم کر کے 3 یا 4 پہ لے آتے ہیں. یہ کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ یہ صرف اسی لیے کر رہے ہوتے ہیں. اگر یہ نہیں کریں گے, آپ کے 1 منٹ کے لیے ازیوم کر لیجیے, اگر یہ نہیں کریں گے اگلے ان کی ملاقاتیں عمران خان سے بند ہو جائیں گی, سمپل از دیٹ. تو یہ حالت مجبوری میں یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ کرنا ضروری ہے. دوسرا آپ نے سوال کیا جی آپ مجھے ملک کا سربراہ, آپ نے کہا جی اگر ہم آپ کو بنا دیں تو آپ کتنے عرصے میں اس ملک کو ہر طرح کے گند سے پاک کر دیں گے؟ آپ کے خیال میں کتنی دیر لگے گی؟ کیا خیال ہے آپ کا, کتنی دیر لگے گی؟ میرے بھائی چند ایسے اس میں اقدامات ہوں گے جو آپ کو پہلے 3 مہینے میں کھڑکانے ہوں گے, پہلے 3 مہینے کے اندر بڑی سختی کے ساتھ کسی کے لیے. اور وہ سب کو پتا ہے, یہ کوئی میرے پاس کوئی گدڑ سنگی نہیں ہے, سب کو پتا ہے. آپ یقین کر لیں, میں آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل, آپ مثال کے طور پہ ایف بی آر کے اندر چلے جائیں, چلے ایک یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں, ایف بی آر کے اندر چلے جائیں. آپ چیئرمین ایف بی آر کو چھوڑ دیں, ریجنل ہیڈ کو چھوڑ دیں, زونل ہیڈ کو چھوڑ دیں, ٹھیک ہے, سب کو چھوڑ دیں. ایف بی آر کے صرف ایک کلرک کو لا کے بٹھائیں گے نا, ایک کلرک کو, اور اس سے پوچھیں گے کہ بھائی اس کلرک کو بھی کام کرتے ہوئے 25-30 سال ہو چکے ہوں گے ایف بی آر کے اندر, کہ بھائی کیا مسئلہ ہے ادارے کے ساتھ, آپ کو یقین کریں گے وہ آپ کو سب کچھ بتا دے گا, سارا مسئلہ بتا دے گا کہ ادارے کے ساتھ مسئلہ کیا ہے, کیونکہ سارا کاغذ اس کے ہاتھ سے ہی ادھر ادھر جاتا ہے, سب پتا ہوتا ہے اسے. آپ تھانے میں چلے جائیں, تھانے میں جا کے آپ کو ایس ایچ او سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو ڈی ایس پی سے, ڈی آئی جی سے, آئی جی سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ مورر کے پاس چلے جائیں, تھانے میں مورر کے پاس چلے جائیں, وہ آپ کو بتا دے گا کہ بھائی جان تھانے میں مسئلہ کیا ہے اور یہاں پہ انصاف کیوں نہیں ملتا. آپ نے پانی کا مسئلہ حل کرنا ہے, آپ لائن مین کے پاس چلے جائیں. بجلی کا مسئلہ حل کرنا ہے, لائن مین کے پاس چلے جائیں. آپ کو چیئرمین لیسکو کے, وہ جو چیئرمین کے اے سی ہے یا لیسکو کا جو ہیڈ ہے, اس کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ گراؤنڈ پہ بیٹھے ہوئے لوگ آپ کو بتا دیں گے کہ کتنے پیسے لے کے جو ہے وہ میٹر لگتا ہے, کیا کرنا پڑتا ہے. یہ چند ایسی چیزیں اسٹرکچر کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. ہو سکتا ہے یہ نہیں مجھے کوئی کہے کہ پاکستان ٹھیک نہیں ہو سکتا ہے, ول ہونی چاہیے. مجھے بتائیے نا, میں اکثر یہ بات پوچھتا ہوں, یہ جو میں اکثر مریم نواز کے اوپر تنقید کرتا ہوں اس بات کی کہ آپ تو گوچی دا ڈریس پا کے, گوچی دی اینک لا کے آپ آ جاتی ہیں, آ کے بیٹھ کے جو ہے وہ گفتگو شروع کرتے ہیں. اور سڑک پہ تو جاؤ, جا کے سڑک پہ لوگوں کے ساتھ تو کنیکٹ کرو گے. آپ کو تو پتہ نہیں مریم نواز نے زندگی میں جا کے کبھی تندور سے روٹی تک نہیں خریدی ہوگی, کبھی کیا ہوگا ان لوگوں نے. مجھے لیڈر وہ چاہیے جس نے خود خون پسینہ جو ہے وہ اپنا بہایا ہو سڑک کے اوپر, اس نے بسوں میں سفر کیا ہو, رکشوں میں سفر کیا ہو, اس نے یہ ساری زندگی دیکھی. ان لوگوں نے کبھی مرسیڈیز گاڑی سے نیچے بھائی گاڑی بھی نہیں دیکھی ہوگی, انہوں نے زندگی میں کبھی اس سے نہیں. آپ ان کے ساتھ بیٹھیں, آپ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھیں, یہ آپ کو مرسیڈیز کے تمام لیٹسٹ ماڈلز کے تمام فیچرز آپ کو بتا دیں گے کہ اس کے اندر جو ہے وہ مساج بھی ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے, اب شاید آپ کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا, گاڑیوں کی سیٹوں کے اندر مساج بھی ہوتا ہے. آپ کو تو پتا بھی نہیں ہوتا ہے. آپ ان سے جا کے پوچھیں, آپ کو بتائیں گے. اور گاڑیوں کی سیٹوں کے اندر ایسے فیچر بھی ہوتے ہیں کہ اس کے اندر سے ہوا نکلتی ہے. ایک تو سامنے اے سی کی ہوا آتی ہے نا, گاڑیوں کی سیٹوں کے اندر سے ہوا نکلتی ہے. ان لوگوں کو پتا ہوگا سارا. آپ ان سے پوچھیں گوچی کا کون سا لیٹسٹ بیگ, لوئی وٹون کو کون سا لیٹسٹ بیگ جو ہے وہ اچھا ہے, یہ آپ کو ٹھک کر کے بتائیں گے. کہاں سے ملے گا یہ بھی آپ کو بتائیں گے. ٹھیک ہے, وہ ایسے برانڈ ہیں, آپ یقین کریں. برانڈز, میں برانڈز کی بات کر رہا ہوں, آپ کو ان برانڈز کے نام نہیں آتے, وہ مجھے بھی نہیں آتے. میرا ایک دوست ہے, میں آپ حیران ہوں گے یار آپ کو کس طرح پتا ہے. میرا ایک دوست ہے, وہ اس میں ڈیل کرتا ہے, تو اس نے مجھے بتایا کہ یار یہ فلاں برانڈ بھی ہوتا ہے, تو وہ فلاں برانڈ بھی ہوتا ہے, فلاں برانڈ بھی ہوتا ہے. پاکستان کے ایک پولیٹیشین ہے, نام میں نہیں لوں گا, میں اس لیے نہیں لے رہا کیونکہ ظاہری بات ہے کانفیڈینشیل انفارمیشن جو ہے وہ میرے ساتھ شیئر کی گئی ہے. ایک پولیٹیشین ہے, بہت بڑا نام ہے پاکستان کا, اس کے بیٹے نے 2.25 کروڑ روپے کی گھڑیاں خریدی ابھی لیٹلی, 2.25 کروڑ روپے کی. اور یوں کر کے ایک گھڑی نہیں تھی, مختلف گھڑیاں تھیں. اور آپ یقین کریں کہ وہ ایسے گھڑیاں خرید رہا تھا کہ جیسے آپ جا کے نا وہ آلو دے دو, گاجر دے دو, ٹماٹر دے دو, اس طرح یوں کر کے اٹھا کے لے کے جا رہا ہے. تو ہوتا ہے وہ, ان کی دنیا ہی اور ہے, ان کی زندگیاں ہی اور ہیں.
اور پھر آپ کے خیال میں یہ روٹی کے بارے میں جب بات کریں گے کہ بھائی جان روٹی انیدھی ہو گئی, پیٹرول انیدھا ہو گیا, بجلی انہوں نے زندگی میں نہ کبھی پیٹرول بھرایا ہے, نہ انہوں نے کبھی بجلی کے بل پے کیے ہیں, اور نہ کبھی انہوں نے جا کے آٹا خریدا ہے کبھی. ان کو کیا پتا, ان کو کیا پتا ایک عام آدمی جو ہے وہ کس طرح اپنی زندگی گزارتا ہے. خیر بات لمبی ہو جائے گی, اگلے سوال اور بھی لے لیں. ملک سلطان امیر اوان صاحب کا سوال ہے, منصور بھائی آپ ہمارے سوال کا جواب بھی دے دیا کریں. دے رہے ہیں سر. سوال ہے کہ عمران خان کو زیرو سے ہیرو اور ہیرو سے زیرو کرنے پر جو ملکی نقصان ہوا, کیا اسٹیبلشمنٹ اس سے کچھ سیکھے گی؟ نہیں بھائی, نہیں. پہلے سیکھا تھا. آپ کے خیال میں ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ جو کچھ ہوا جب ان کو ہٹایا گیا, سیکھا. نواز شریف کو جب ہٹایا گیا, سیکھا. اب عمران خان صاحب یا ان کی جماعت یہ ضرور کہتی ہے ہائے ویکو سا اسٹیبلشمنٹ نے کرتا, ٹھیک ہے مان لینے پائیں تاڑی کا. اور پھر ایس غلطی بھی منو کہ جناب نواز شریف کو بھی اسٹیبلشمنٹ نے ہٹایا تھا. مانے یہ نہیں مانیں گے. ان کی تاریخ شروع ہوتی ہے 2020 کے بعد سے. 2020, 21, 22, 23 ان کی تاریخیں یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہیں. آپ ان سے 16, 17, 18, 19 کے بارے میں بات کریں گے, اس پہ نہیں مانیں گے, اس پہ کچھ نہیں کہیں گے. آیا جنرل فیض کا مسئلہ آیا نا, کیسے وہ گھونگھٹ لے کے منہ دوسری طرف کیا ہوا, اس پہ نہیں بات کریں گے. کہ جناب اس وقت جب آپ اسٹیبلشمنٹ کے جھولے لے رہے تھے, مطلب وہ آپ نے کبھی بچوں کو دیکھا نا پارک میں جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے 2-2, 3-3 سال کے, وہ جھولے پہ جب بیٹھتے ہیں نا تو وہ پاپا کو, پاپا ادھر آئیں, ہاں جی پاپا دھکا دیں مجھے, اور پاپا پیچھے سے جا کے ڈھک کر کے دھکا دیتا ہے, بچہ یوں اے پاپا پھر سے زور سے, اور پھر پاپا پیچھے سے دھکا دیتا ہے. تو انہوں نے اپنے سیاسی پاپا سے یہ سارے دھکے لیے ہوئے ہیں, یہ سارے جھولے ہوئے ہیں. وہ نہ آگے کہتے ہیں جھولے جھولنا بہت بری بات ہے, عجیب لگتا ہے نا یہ سارا کچھ. اور آج میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں, اگر آپ کے خیال میں اس ساری چیزوں کے بعد پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ سپانسرڈ پولیٹیشنز آنا بند ہو جائیں گے تو یہ آپ کی خام خیالی ہے. یہ پہلے بھی چلتا تھا, یہ آج بھی چل رہا ہے, یہ اگلے 10 سال بھی چلتا ہی رہے گا, کیونکہ پورا میچ ہی فکسڈ ہے. پورا میچ فکسڈ ہے, چاہے حکومت کی سائڈ سے ہو یا اپوزیشن کی سائڈ سے ہو. اس کے علاوہ جناب احمد محسنین صاحب کا راولپنڈی سے سوال ہے. السلام علیکم سر, ایک معصوم سا سوال ہے, اگر تمام سوشل میڈیا کمپنیز پاکستان میں صرف مونیٹائزیشن بند کر دیں تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جھوٹی خبروں کا مسئلہ حل نہیں ہو جائے گا؟ اوئے ہوئے احمد بھائی, آپ یقین کریں اگر یہ ہو جائے نا, اگر یہ والا ایلیمنٹ ہو جائے تو بہت سو کے اندر سے جو ہے نا وہ سارا یہ جو ایکٹیوسٹ اندر ان کے گھس چکا ہوا ہے نا وہ سارا باہر آ جائے گا. یہ جو بڑی ایکٹیویزم کرتے ہیں نا, ایکٹیویزم کا کیا چکر ہے؟ آپ کے خیال میں یہ چوچے کاکے, ان کو نہیں پتا ہوتا یہ جب کسی ایک پولیٹیکل کیمپ کے اندر گھس رہے ہوتے ہیں یا ان کے بیٹھ کے پٹھو بن جاتے ہیں تو کیوں بن رہے ہوتے ہیں؟ اس کی صرف ایک ریزن ہوتی ہے, یہ بس کہ یہاں پہ ہم عمران خان کی تعریفیں کریں گے یا ہم یہاں پہ مریم نواز کی, نواز شریف کی تعریفیں کریں گے, ان کا پورا جم غفیر ہمیں دیکھنے کے لیے آ جائے گا. آپ مجھے ایک بات بتائیے, یہ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, مطلب مجھے بہت سے لوگ ملتے ہیں, مجھے آگے کہتے ہیں جی پائن تسی کسی نے بھی چھڑ دے, تو جو بندہ کسی کو بھی نہیں چھوڑ رہا ہوگا وہ آپ کے خیال میں وہ لوگوں کا بہت زیادہ پسندیدہ ہوگا. اگر آپ پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں فار ایگزامپل, اور میں عمران خان کو برا بھلا کہہ رہا ہوں, آپ کو تو میں زہر لگوں گا اگر یار ایسے سارے لیڈر برا بھلا. یا اگر آپ نون لیگ کے سپورٹر ہیں, چلے میں چھوٹی سی ایگزامپل اور دے دیتا ہوں, آپ نون لیگ کے سپورٹر, ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ اسی ویلاگ میں میں نے مریم نواز کے بارے میں کیا کچھ کہا. اب آپ کے خیال میں نون لیگ کا جو سپورٹر کھڑا ہوگا ساڑھے دل تے چھریاں چلائیاں نہیں چل رہا ہوگا کہ ہائے ساڑھے لیڈر کے بارے کی کہتا ہے؟ بھائی یہ ہے جرنلزم. میں نے آپ کو سب کے بارے میں بتانا ہے کہ سب کے اندر پرابلمز کیا ہیں, سب کے اندر برائیاں کیا ہیں. اگر میں آپ کو تعریفیں کرنا یہاں پہ شروع کر دوں کہ اے بڑا چنگا ہے, اوہ کیا بات ہے, یہ آ جائے گا تو اس کے بعد ملک کو جو ہے وہ تبدیل کر کے رکھ دے گا, یہ صحافت نہیں ہے, یہ مارکیٹنگ ہو رہی ہے, یہ مارکیٹنگ کمپنی ہے. یہ دھندا ہے اس چیز کا, اس یوٹیوب کا یہ دھندا ہے. یہ اس لیے بیٹھ کے شہباز گل جیسا آئٹم بھی جو ہے نا اس نے کہا بھاڑ میں گئی پروفیسری وغیرہ سارا, اے کم کھولو یہاں پہ. میں کامن سینس کی بات ہے نا, میں آپ کو اس کے لاجک آپ کو سمجھاتا ہوں. کامن سینس کی بات ہے کہ بھائی اس نے کہا یار ساڈے پی ٹی آئی دے نا تو ایتھے دنیا جہان دا لونڈا لپاڑا پیسے بنا رہا ہے, تو یہ تو ہمارے گھر کی لونڈی ہے, ہم کیوں نہ بنائیں یہ کام, ہم کیوں نہ کریں جو دوسرے. اب ہوا کیا ہے کہ اس نے وہ جو باقی جو پی ٹی آئی کے بہت سے لونڈے لپاڑے ہیں نا, میری اطلاعات کے مطابق اس نے تقریباً سب کو کراس اوور کر لیا, ایک رہ گیا صرف ان ٹرمز آف ویوز اینڈ آل دیٹ. اس نے سب کو کراس اوور کر لیا, سارے پیچھے رہ گئے ہیں. اٹھا کے دیکھیے گا, بڑے مزے کا نمبر میں آپ کو بتا رہا ہوں, صرف ایک رہ گیا.
میری پریڈکشن یہ ہے کہ اس کو بھی بیٹ کر جائے گا, شہباز گل اس کو بھی بیٹ کر جائے گا, کیونکہ اور وہ صحیح کر رہا ہے بھائی. وہ کہہ رہا ہے بھائی ان لوگوں نے جو اپنی دکانیں کھولی ہوئی ہیں اسی مارکیٹ لے کے آنے ہیں, برانڈ ساڈا, پروڈکٹ ساڈی, عمران خان پی ٹی آئی ساڈی پروڈکٹ ہے, ٹھیک ہے, تو یہ ایویں دکانداری کیے جا رہے ہیں, یہ کس چکر میں پیسے بنا رہے ہیں, میں بنانا پیسے. اس نے کہا بھاڑ میں گئو, تسی آنسو گیس برداشت کرو, لاٹھی چارج برداشت کرو, جیلنے جانا برداشت کرو, میں امریکہ حرام نہ بیٹھا میں بناواں. تو یہ اس مونیٹائزیشن نے بہت سے صحافیوں کو ماشاءاللہ ایکٹیوسٹ بنا دیا ہے, اور بہت سے ایکٹیوسٹ کو سو کالڈ صحافی بنا دیا ہے. یہ گیم ہے. اچھا جی, بلال فرید صاحب کا سوال ہے, میرے سوال کا لازمی جواب دیجیے گا. میڈیا کیوں گورنمنٹ کی گورننس پہ بات نہیں کرتا, صرف پی ٹی آئی پر ہی بات ہو رہی ہے کیوں؟ نہیں بلال بھائی, ہوتا ہے یہ, میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کیا نہیں ہے, میں نے گورننس کے اوپر ہی تو بات کی ہے کہ آپ کا گورننس کا ماڈل ہی فلاڈ ہے پاکستان کے اندر. یہ میں اس کو نا ایک ٹیگ لائن ذہن میں رکھیے گا, ارب پتیوں کی لڑائی ہے آپس میں, اور آپ میری بات کو ڈینائی کر کے بتائیے. اچھا چلے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, نواز شریف فیملی ارب پتی ہے نا, کوئی ڈینائی کر سکتے ہیں آپ؟ نہیں. عمران خان ارب پتی ہے, کوئی ڈینائی کر سکتے ہیں آپ؟ ان کا بنی گالا کا گھر ہی صرف 4 ارب کا ہوگا منیمم, یہ میں منیمم بتا رہا ہوں, کم از کم 4 ارب کا ہوگا. آصف علی زرداری ارب پتی ہیں کہ نہیں ہیں؟ دیر یو گو. ارب پتیوں کی لڑائی ہے بھائی. یہاں پہ دوسرا بندہ عام آدمی سیاست کر ہی نہیں سکتا, کہاں سے کرے گا؟ یہاں پہ جو پولیٹیشین اگر آتا بھی ہے نا, اگر وہ موٹر سائیکل کے اوپر آتا ہے تو ماشاءاللہ 10 سال کے اندر پراڈو میں پہنچ جاتا ہے, وہ صرف 10 سال لگتے ہیں. اور وہ بیچارہ ایک طالب علم جو ہے وہ اس کی شکل دیکھ رہا ہوتا ہے, یار میں نے ڈگری بھی حاصل کی, میں نے مر مر کے مجھے جاب بھی ملی, میں نے سارا کچھ کیا, اب جا کے جو ہے وہ مجھے کوئی کھانے جو کہ میرے پاس پیسے آنا شروع ہوئے. تو یہ کیا ہے؟ بس پالیٹکس کرو, اس کے بعد آپ دیکھو آپ کہاں سے کہاں چلے جاتے ہو. عذرا فاروقی صاحب ہے, ان کا سوال ہے, ہر کوئی صرف عمران خان کی بات کر رہا ہے, کیا وجہ ہے؟ کیا باقی ملک کے سارے مسائل حل ہو چکے ہیں, ان پر بات کیوں نہیں ہو رہی؟ عذرا فاروقی صاحب, یہ یو ہیو ٹو ریمبر, آپ ایک ایسے ملک میں اس وقت موجود ہیں جس میں پاکستان کا ایک بہت فیمس پولیٹیشین قید میں ہے. اب وہ اچھے سینس میں ہو یا بری سینس میں ہو, یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کے بارے میں بات نہ کریں یا وہ انڈر ڈسکشن نہ آئے. یو آر لیونگ ان سچ اے کنٹری, تو ہی ول کم انڈر ڈسکشن آبویسلی. اس کا ہر مقدمہ, اس کے اوپر کٹی ہوئی ہر ایف آئی آر, اس کا کہا ہوا ہر بیان انڈر ڈسکشن آئے گا. اختر طابق صاحب کا سوال ہے, کیا پی ٹی آئی کے اندرونی اختلافات اور لڑائی جھگڑوں میں ان کے یوٹیوبرز اور ٹک ٹاکرز کا کوئی رول ہے؟ ہاں جی بالکل ہے, بالکل ہے. یہ سارے آپس میں بٹے ہوئے ہیں, میں اچھی طرح جانتا ہوں, اور مجھے تو لنکس کا بھی پتہ ہے, مجھے سب کے لنکس کا پتہ ہے کون کس کے ساتھ جڑا ہے. وہ جو علی امین گنڈا پور کی گالیوں والی جو ایک آڈیو سوشل میڈیا پہ چلی ہے عمران ریاض خان کے حوالے سے, ایویں چلی. عمران ریاض خان نے کبھی اگر اپنی مرضی سے اس کا بیک گراؤنڈ بتانا چاہا نا, انہوں نے نہیں بتایا ہوا. علی امین گنڈا پور کے حوالے سے انہوں نے اب تک یہ نہیں بتایا ہوا. مجھے عمران ریاض خان کے ایک کامن فرینڈ نے اس کی ڈیٹیلز مجھ سے شیئر کی تھی کہ آخر یہ دونوں کا آپس میں پھڈا ہے کیا, عمران ریاض خان کا اور علی امین گنڈا پور کا. انہوں نے میرے ساتھ یہ چیز شیئر کی, لیکن چونکہ ان کی امانت ہے تو میں اس لیے ابھی نہیں بتا رہا. میں چاہتا ہوں کہ عمران ریاض خود بتائیں کہ علی امین گنڈا پور کو ان سے ایشو کیا ہے, پرابلم کیا ہے, اور یہ جو اتنی گالیاں نکلی ہیں یہ کیوں نکلی ہیں, اس کے پیچھے وجہ کیا ہے. کبھی کسی نے پوچھا ہے, کبھی آپ نے ان کے لونڈے لپاڑوں سے جا کے پوچھا کہ یار تم اتنے بے شرم ہو, ایک دفعہ سوال ہی کر لو کہ گنڈا پور تجھے ہوا کیا ہے کہ تو بیٹھ کے عمران ریاض کو گالیاں دینا شروع ہو گیا؟ کوئی وجہ تو ہوگی نا, کوئی تو ایشو ہوگا, کوئی پیسوں کا لین دین ہے, کوئی چکر ہے, کوئی ایسی بات ہے جو عمران ریاض نے تمہاری نہیں مانی یا تم نے عمران ریاض کی نہیں مانی. آخر وجہ کیا ہے ایسی؟ تو یہ میں عمران کے اوپر چھوڑتا ہوں. عمران اگر کبھی اس بات کو ریویل کرنا چاہیں تو ان کی مرضی. مجھے البتہ جو پتہ لگی ہے بات وہ میں امانتاً اپنے پاس ہی رکھ رہا ہوں, میں اسے نہیں ریویل کرنا چاہوں گا. مدد علی صاحب کا سوال ہے, منصور بھائی آپ نے عمران خان کا انٹرویو کیا, مریم نواز کا کیا, شہباز شریف کا کیا, کس پاکستانی شخصیت کا انٹرویو کرنے کی خواہش ہے, سیاسی بھی اور غیر سیاسی بھی؟ مدد بھائی, میری خواہش ہے کہ میں نواز شریف, آصف علی زرداری, جنرل باجوہ, جنرل عاصم منیر, جنرل فیض, جنرل ندیم انجم,
اور جو موجودہ ڈی جی آئی ایس ہیں ان کی انٹرویوز کرنا چاہوں گا. مجھے لگتا نہیں ہے کہ ہوں گے لیکن میں کرنا چاہوں گا. آپ نے چونکہ خواہش کا پوچھا تو میری خواہش یہ ہے کہ میں یہ کرنا. او ہاں, بشرا بی بی بھی وہ رہ گئی بیچ میں. بشرا بی بی کا انٹرویو بھی کرنا چاہوں گا. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.